اب وہ شخص اپنے نوٹ میں اپنے بچوں کے نام لکھتا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو نہیں معلوم کہ میں ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں، وہ شہید ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرح اقرار۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ کل کراچی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے، ایک ایسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ایک ایسا سانحہ پیش آیا ہے کہ اس پر سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا جائے۔ اس کو مجبوری کا نام دیا جائے، اس کو بے حسی کا نام دیا جائے، اس کو کیا کہا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کچھ ماہ سے بے روزگاری کا شکار تھا، اس کو بہت تھوڑا سا قرض دینا تھا، اس نے اپنے ننھے پیارے معصوم بچوں کی زندگی کو ختم کیا، اپنی بیوی کی زندگی کو ختم کیا اور پھر خود کو بھی پھانسی لگا کر اپنی جان لے لی۔ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ان کو کیسے رکنا چاہیے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے اس واقعے کے متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ویژولز اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ ننھے بچوں کی تصاویر آ رہی ہیں، جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد آپ یقین جانیں کہ دل پھٹ جاتا ہے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں ایک شخص جو سب سے زیادہ پیار اپنی اولاد سے کرتا ہے، اسی کو مار دیتا ہے، پھر اس کے گلے کاٹ دیتا ہے۔ یہ حقیقت کیسے کھلی، کیا ہوا، اس شخص نے کیوں ایسا کیا، اس نے خود اپنے نوٹ سے بتا دیا۔ پولیس جب وہاں پر پہنچی تو وہ کہتی کہ ہم نے قیامت کا منظر دیکھا، 5 لاشیں اس گھر میں موجود تھیں۔ تو یہ کراچی کا واقعہ ہے، کراچی ایئرپورٹ کے قریب بلڈنگ موجود ہے، شارع فیصل کے اوپر وہ بلڈنگ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس شخص کا نام میں آپ کو بتاتی ہوں، احسن رضا رضوی، جو کہ اس کے لیپ ٹاپ سے ہی ساری معلومات اور ساری تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس سے پتہ چلا کہ وہ پچھلے کچھ مہینوں سے بے روزگار تھا اور لیپ ٹاپ میں ہی معلوم ہوا کہ اس نے انتہائی معمولی رقم قرضے کے طور پر لی تھی، جو صرف 10,000 روپے تھی۔ اب آپ سوچیں کہ کیا کوئی شخص 10,000 روپے کی خاطر اپنے بیوی بچوں اور اپنی جان لے سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ یہ قرض کی رقم نہیں ہے، یہ وہ 4 مہینے ہیں جو اس شخص نے تکلیف، اذیت، بے حسی میں گزارے ہوں گے۔ شاید اس نے کس سے کہا ہوگا، شاید نہیں کہا ہوگا، سفید پوشی کا بھرم رکھتے رکھتے وہ اس نہج پر پہنچ گیا کہ اس نے اپنے پورے خاندان کی جان لے لی اور نوٹ بھی لکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حالات و واقعات جو ہیں، جو ہمارا سیاسی ماحول بن چکا ہے، جو ہمارے معاشی حالات ہیں، لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہوگا، تکلیف میں آتا ہوگا، پریشانی میں آتا ہوگا کہ میں بچوں کے خوراک کے لیے پیسے نہیں جمع کر پا رہے۔ یہ 10,000 روپے کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اس نظام کی، اس سسٹم کی، اس معاشرے کی، ارد گرد کے لوگوں کی بے حسی کی اور بے توجہی کی۔ اب وہ شخص اپنے نوٹ میں اپنے بچوں کے نام لکھتا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو نہیں معلوم کہ میں ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں، وہ شہید ہیں۔ اور پھر لو یو آل میں وہ تمام نام بھی لکھتا ہے، بیوی بچوں کے نام بھی لکھتا ہے۔ پھر وہ ایک اور آگے چل کے اپنے نوٹ میں پیسز میں آپ دیکھیں گے نوٹ لکھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کچھ نوٹس لکھے ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پسٹل اپنے دوست سمی کی دکان سے چرائی تھی، اس لیے وہ قصوروار نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ یہ لمحات سوچ کے میری روح کانپ رہی ہے اور میرے لیے یہ سب بتانا اور کہنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے کہ ایک تصویر میں ننھا بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں آپ کو دودھ کا فیڈر بھی نظر آ رہا ہے۔ اس نے بچوں کو دودھ میں زہر ڈال کے دیا، پولیس سرائے نے بتایا، اور بڑی بے دردی سے پھر ان کو قتل بھی کر دیا، گردنیں بھی کاٹے جانے کا پولیس نے بتایا ہے۔ بچوں کی عمریں 3 سال کا میکال تھا جو سب سے چھوٹا تھا، 5 سال کا بچہ جبرائیل اور 7 سال کی بڑی بیٹی ہانی تھی۔ اتنے معصوم ننھے بچے ہیں اور اہلیہ ان کی ندا۔ پہلے انہوں نے بچوں بیگم کو زہر دیا، پھر ان کو مارا، پھر اپنے آپ کو بھی پھانسی لگا کر اپنی جان لے لی، اور اس پر کافی زیادہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ہوا کیا۔ پولیس بتاتی ہے وہاں پہنچے، 5 لاشیں وہاں سے نکالیں، ایدھی کے ذریعے سے ان لاشوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ظاہر ہے وہ جو لڑکی ہے ندا، اس کے گھر والے بھی آ گئے، ان کے سپورٹ کر دیا گیا۔ اب تک ان کے جسد خاکی جو ہیں سپرد خاک بھی کر دیے ہوں گے، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ
کوئی شخص اگر غربت بے روزگاری سے اتنا زیادہ تنگ آ گیا ہے تو وہ کسی سے مدد کیوں نہیں مانگ رہا، یا اس نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ ظاہر ہے اس نے کوشش کی ہوگی نوکری حاصل کرنے کی، یا شاید اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات کی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں اتنا بڑا سانحہ اور قیامت ہو گزری اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو محلے دار کو کچھ خدشہ سا پیدا ہوا، اس نے پولیس کو اطلاع کی، پولیس وہاں پر پہنچ گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کا مقدمہ کس کے خلاف درج کیا جائے، کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ یہ جو 5 جانیں بے گناہ جانیں چلی گئی ہیں، ان کا خون کن کے سر ہے؟ ہمارے سیاستدان، ہمارے ارباب اختیار، ہمارے پیسے والے لوگ، وہ تو مصروف ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ باقی ملکوں میں جب کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو حکومت اس کو فنڈ دیتی ہے، ایک سرٹن عمر تک بچوں کا خرچہ، یہاں تک کہ دودھ اور پیمپرز کا خرچہ بھی حکومت اٹھاتی ہے، کیونکہ شہری ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، آپ تمام تر حکومت کے ایک ذمہ دار شہری کے طور پر فرائض سر انجام بھی دے رہے ہیں، لیکن بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ کو ملتا ہے غربت، بے روزگاری، تکلیف، ذہنی ٹینشن کا مرض، اور اس میں مبتلا ہو کر کوئی بھی شخص یہ انتہائی قدم اختیار کر لیتا ہے۔ اب لوگ یہ بھی تنقید کریں گے کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا، وہ کسی سے بات کر سکتا تھا، کچھ کہہ سکتا تھا، پتہ نہیں وہ کس قدر مجبور ہو گیا ہوگا۔ کون ایسا سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کی جان لے رہے اور پھر خود کو بھی ختم کر لے؟ وہ مجبور ہو کے یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور ارد گرد کے لوگ بھی، ہم لوگ اتنا کٹ آف ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہ حال نہیں پوچھتے، کچھ خیال نہیں کرتے۔ اب پورا خاندان اس لڑکے کا بھی ہوگا، جو اس کی اہلیہ تھی اس کا بھی پورا خاندان ہوگا، دوست احباب ہوں گے، کیوں کسی کو یہ تمام حالات معلوم نہیں تھے؟ کیوں اس کو نوٹ بنانے پڑے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر جو پولیس نے ریکور کی اور پھر تمام تر تفصیلات سامنے ہوئی؟ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماں نے بچوں کی گردنیں کاٹ دی، کسی نے نہر میں پھینک دیا، کسی نے جان لے لی اپنی، کسی نے اپنے کاروبار سے تنگ آ کر رکشے کو آگ لگا دی، گھر کو جلا دیا، مار دیا۔ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جب ہم نے تکلیف اور اذیت میں ہی زندگی گزارنی ہے تو چلو اس دنیا سے ان تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچیں کہ اگر اس شخص کی ذہنی حالت ٹھیک ہوتی، وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا، تو بڑے شیلٹر ہومز موجود تھے، بڑے ایسے ادارے ہیں جو آپ کی مدد کر دیتے ہیں، ان سے بات کی جا سکتی تھی، ان سے کہا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر اس شخص کو اپنے خاندان کو ختم کرنا پڑا۔ جب پولیس نے محلے داروں سے بات کی، رشتہ داروں سے بات کی، ندا جو اس کی اہلیہ تھی، اس کے خاندان والے وہاں پر آئے، تو کسی نے اس قسم کی بات کا اظہار نہیں کیا کہ کسی پریشانی کا اظہار کیا تھا ایسن نے، یا کوئی ایسی بات بتائی تھی۔ ہاں وہ بے روزگار ضرور تھا، وہ نوکری کی تلاش کر رہا تھا، وہ اپنے خاندان سے بہت پیار کرتا تھا، بڑے اچھے طریقے، اچھے رکھ رکھاؤ والا انسان تھا، سوسائٹی میں اس کی عزت تھی، لیکن دیکھیں سفید پوشی کا بھرم رکھتے رکھتے، اپنی عزت کو قائم رکھتے رکھتے اس نے اپنے پورے خاندان کی جانیں لے لی اور پھر اپنی جان بھی گنوا لی۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب رکنے والا ہے، کیسے رکنے والا ہے، اس کو کون روکے گا، کیونکہ جنہوں نے روکنا ہے وہ تو کسی اور ہی کام میں مصروف ہے، ان کے لیے تو شاید یہ چیزیں ویلیو نہیں رکھتی ہیں، انسانی جانیں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اب یہ جو خاندان پورے کا پورا چلا گیا ہے، تکلیفوں سے تو ان کو چھٹکارا مل گیا، وہ معصوم بچے اور وہ جو خاتون ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور انہیں کیسے پتہ ہو سکتا ہے، کیسے کوئی سوچ سکتا ہے، اور پھر دکھ میں وہ شخص بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ یقین جانے کہ دل بہت پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے، لیکن میں کہتی ہوں کہ حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے، اداروں کے سوچنے کی بات ہے، سسٹم ایسا بنا دیں کہ خدا را کوئی شخص اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی اس طرح سے جانے نہ لے، اس حد تک مجبور ہو کہ یہ انتہائی قدم نہ اٹھائے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت پاکستانی بھی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔